بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النور اذا دخل الصدر انفسح۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب کسی شخص کے سینے میں نور داخل ہو جاتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لتلك من علم يعرف به۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی نشانی اور علامت ہے کہ کسی شخص کے دل میں نور داخل ہو چکا ہے اور ہمیں پتہ چل جائے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، کہ جی ہاں اس کی نشانی ہے۔ التجافی من دار الغرور، ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا دل اس دھوکے کے گھر دنیا سے اچاٹ ہو جائے گا۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور اس کا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری شروع کر دے گا۔ یہ تو حدیث شریف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں مومن کے دل میں نور اسلام داخل ہونے کی نشانی بیان فرماتے ہیں کہ وہ 3 نشانیاں ہیں۔ جس شخص کے دل میں اسلام اور ایمان کا نور داخل ہو جائے تو 3 نشانیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ اس کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے مرتا نہیں ہے، اس کی نظر میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر سے بھی کمتر ہو جاتی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دنیا کی بجائے اس کو زیادہ فکر آخرت کی ہوتی ہے۔ اور تیسری علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ موت کے آنے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے، امت کے لیے ایک علامت ہے، ایک مثال ہے، ایک ویرائٹی ہے۔ ہم نے انہیں دیکھ کر ان کے اسوہ کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی دیکھ لیں کہ ان کے دلوں میں جب اسلام داخل ہو گیا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے تقریباً 50-60 ہزار کے لشکر سے رومنز کے 3.5-4 لاکھ کے لشکر کو شکست دی۔ 1 لاکھ سے اوپر سپاہی ان کے مارے گئے اور وہ دم دبا کر میدان سے بھاگ گئے۔ ان کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب شام تشریف لے گئے بیت المقدس، تو وہاں کے سردار اور امراء ان سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابو عبیدہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت وہ تشریف لاتے ہی ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو۔ لوگ چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمائش کی کہ مجھے ذرا اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں گھر لے گئے تو وہ گھر کیا کہ ایک جھونپڑی تھی، جس میں ایک تلوار، ایک زین اور ایک ڈھال لٹکی ہوئی تھی، بس یہی کل کائنات تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کچھ تھوڑا بہت سامان تو جمع کر لیتے۔ انہوں نے جواباً فرمایا کہ مجھے منزل تک پہنچنے کے لیے یہی سامان کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، دیکھیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی زندگی تھی، انتہائی سادہ زندگی، اور اس دنیا سے ان کو کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ ان کی ساری فکر وہ آخرت کی طرف تھی۔ چنانچہ ان کو نیکی سے انتہائی محبت تھی اور بدی سے انتہائی نفرت تھی۔
چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اذا سرت کا حسنتو کا وساعت کا سیئتو کا فانت مؤمن، جب تمہاری یہ حالت ہو جائے کہ نیکی کر کے تمہیں خوشی ملتی ہو اور برائی کر کے تم خفا ہو جاتے ہو، تمہیں برا لگتا ہے، تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نیک کام کر کے خوش ہوتا ہے اور برائی کر کے وہ خفا اور بے چین ہو جاتا ہے۔ ہماری حالت الٹی ہے، ہم برائی کر کے ہمیں خوشی ملتی ہے اور نیکی میں ہمارے دل کو کوئی سکون نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا نور صحیح طریقے سے ہمارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم صحیح اور سچے مومن اور مسلم ثابت ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔